بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بائیکاٹ یا پھر بائیکاٹ کا ہتھیار، اس کے متعلق کچھ شبہات کا ازالہ کہہ لیجئے یا کچھ افراط اور تفریط کے مسئلے پر روشنی ڈالنا کہہ لیجئے، اس کی خاصی ضرورت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر دور کے کچھ خاص ہتھیار بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں جب اکانومی اور معیشت اپنی کچھ ایسی حیثیتیں اختیار کر گئی ہے اور کچھ بہت فاسٹ ڈائمنشنز اس کے اندر آ چکے ہیں جو اس سے پہلے شاید یا تو تھے نہیں یا اتنی شدت کے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، اس وجہ سے یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ساری ہی قومیں، خاص طور پر وہ قومیں جو بیچاری نہتی ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، بہت کچھ ان کے بس میں سرے سے نہیں ہے، تو ان قوموں کو پھر کچھ جو چیز وہ کر سکتے ہیں، چھوٹا دشمن کا نقصان کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بائیکاٹ کا ہتھیار اس دور میں باقاعدہ ایک برتا جانے والا ہتھیار ہے۔ اچھا، اس چیز کو آپ جان لیجئے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہتھیار کتنا مؤثر ہے تو اس کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا کہ بس اسی کے بل پر آپ نے کو مارکا جیتنا ہے۔ بھی اگر صرف اسی کے بل پر کچھ مارکا نہیں جیتا جا سکتا تو آپ یہ کہیے گا کہ یہ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس سے جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، اسرائیل ڈھہ جائے گا بھلا۔ یہ نہیں ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمارے بہت سارے جو اس وقت رہنما ہیں، اسلامی رہنما، وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے اینگل سے اس جنگ کے اندر کچھ کرنے کی سوچے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں بہادروں نے تو اپنی جانیں پیش کر دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کو ایسی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں اس انداز کا کوئی حصہ ڈال سکیں۔ اچھا، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ کئی سارے ملکوں میں الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے میں اس ہتھیار نے خاصا اچھا نتیجہ دکھایا ہے۔ بہت دیر کے بعد شاید ایسا ہوا کہ پاکستان میں بھی اس کے کچھ آثار دیکھنے میں آئے ہیں اور مسلمانوں کو احساس دلانے لگے ہیں کہ ان کے عام عوام بھی اپنی اس جنگ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے۔ جہاں تک اس کی شرعی جہتیں ہیں، وہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی کچھ بنیاد ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے کہ اناج کی فراہمی کو، غلے کو اپنے کچھ مطالبوں کے لیے ایک لیوریج بنا لینا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں اختیارات کی مسند پر تشریف فرما ہو گئے تھے تو اناج کا قحط پڑا اور ارض کنعان سے ان کے بھائی بھی غلے کی خریداری کے لیے مصر آئے، تو وہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ فلما جہزہم بجہازہم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم۔ جب ان کا سامان وغیرہ یوسف علیہ السلام نے تیار کروایا تو فرمانے لگے کہ اگلی بار اپنے سوتیلے بھائی کو، جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، اس کو لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں کتنا بھر کے تول دیتا ہوں تم کو اور بہت اچھا سلوک بھی کرتا ہوں مہمان نوازی کا۔ فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون۔ اب اگر تم اپنے اس سوتیلے بھائی کو نہ لائے جو کہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہوتا ہے تو تمہارے لیے کوئی اناج میرے پاس نہیں ہے، ولا تقربون، میرے قریب بھی مت آنا۔ اچھا، اور جب یہ واپس گئے، فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون۔ واپس گئے تو اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابا جی، ہمارا غلہ تو بند ہو گیا،
اور اگر اس کو بحال کروانا ہے تو ہمارا جو وہ دوسرا سوتیلا بھائی ہے اگلی بار اس کو بھیجنا ہوگا ہمارے ساتھ، تاکہ ہم اس سے غلہ لے لیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہت حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس میں یوسف علیہ السلام نے غلے کی فراہمی کو ایک لیوریج کے طور پر استعمال کیا، اور یہاں سے ایک دلیل ملتی ہے کہ اگر ایسے کسی ہتھیار کا کوئی مؤثر فائدہ ہو تو اس کو برتنا جو ہے وہ شریعت کی روح سے ایک صالح امر ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ثمامہ ابن اسال یہ بنی حنیفہ کا سردار تھا اور نجد کے علاقے سے تھا۔ عرب آپ کو پتہ ہے ویسے تو بڑی سطح پر بے آب ہو گیا ہے، اس کے کچھ خطوں میں البتہ سبزہ اور شادابی ہے، جن میں سے ایک یہ خطہ تھا۔ اچھا، تو قصہ مختصر، اس نے حالت کفر میں، سردار تھا یہ، تو حالت کفر میں صحابہ کا کچھ نقصان کیا تھا، تو صحابہ نے ایک بہت کامیاب گھات لگائی اور اس کو زندہ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے ثمامہ ابن اسال کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا اور 3 دن تک وہ وہاں پر بندہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے رہے، بھی سنا وہ ثمامہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر قتل کرو گے تو بلا شبہ ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو تمہارا قصوروار ہے، لیکن اگر احسان کر دو تو تم ایک ایسے بندے پر احسان کرو گے جو احسان کی قدر کرنا جانتا ہے۔ 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن اس کو آزاد کر دیا، کچھ بھی لیے بغیر۔ یہ باہر گیا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں تشریف فرما تھے کہ یہ صحابہ نے دیکھا کہ یہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر کہنے لگا کہ یہ جو اسلام ہے یہ تو پہلے دن ہی جب میں نے تم لوگوں کو دیکھا میرے دل میں گھر کر گیا تھا۔ بس یہ ایک سردار تھا نا اصل میں، کہنے لگا بس اصل میں یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں خیال آتا کہ میں ڈر گیا ہوں اور اس وجہ سے اسلام لے آیا ہوں، تو اب میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ اصل میں جب اس پر گھات لگی تو یہ مکہ جا رہا تھا اور اس کا جو مقصد تھا وہ عمرہ کرنا تھا، تو عمرہ کرنے جب یہ گیا تو مشہور ہو چکا تھا کہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ ابن اسال مسلمان ہو چکا ہے، تو قریش نے اس کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی، جس پر اس نے خوب قریش کو سنائی اور کہنے لگا کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غلے کا ایک دانہ بھی تم لوگوں کو پہنچ پائے، کیونکہ غلہ جو ہے وہ اس کے علاقے میں پیدا ہوتا تھا اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ رزق کے اس سوتے پر اللہ رب العزت نے ان کو ایک اختیار دے رکھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ غلہ قریش کا بند ہو گیا اور قریش شدید تنگی کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ قریش کا ایک وفد بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو رشتوں کا واسطہ، خون کا، ارحام کا واسطہ ثمامہ ابن اسال کو حکم دیجئے کہ وہ ہمارا غلہ بحال کر دے، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال کروایا، ثمامہ کو یہ ہدایات دیں۔ تو اس طریقے سے دشمن کو بسا اوقات زیر کرنا اور کسی بھی حوالے سے جو ہے نا وہ ڈاؤن کرنا غلے کے ہتھیار سے یا روپے پیسے وغیرہ کے ہتھیار سے، جس کو آج کل اکانومک ہتھیار کہا جاتا ہے، تو مطلب اس زمانے میں اکانومی اس انداز سے بہرحال نہیں ایک ہتھیار بنا تھا، اور نہ اس میں کوئی ایسا ریپڈ جو ہے وہ عمل آیا تھا جو آج کے اس زمانے میں ہے۔ اور اس کے بعد اور معاملہ بھی یوں ہی ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ ہتھیار کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہتھیار استعمال فرمائے جو مطلق طور پر آپ کے زمانے میں رائج تھے۔ اچھا، یہ ہتھیار ہمیں کہیں اور بھی اس انداز میں نظر نہیں آتا اس زمانے میں جس طرح کہ آج کے زمانے میں ہے، تو اس وجہ سے ہر زمانے میں اگر اپنے جنگ کے طریقے ہوتے ہیں تو قوموں کو اپنی جنگوں میں انوالو کرنے کے لیے ایک اہم ہتھیار ہے۔ اچھا، یہ ساری بات ہم نے اس حوالے سے ذکر کی ہے کہ یہ ہتھیار فی نفسی ہی کتنا مؤثر ہے۔
البتہ ایک اس کی اور جہت ہے، وہ ہم بیان کر دیں، اور ہماری نظر میں سب سے بڑی جہت جو ہے نا وہ یہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بائیکاٹ کا ہتھیار چاہے فی نفسی اسرائیل کا کچھ بہت زیادہ نہ بھی بگاڑ پائے۔ دیکھیے، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ایک عام آدمی بھی لعنت بھیجنے لگا ہے کچھ پروڈکٹس پہ، اس وجہ سے کہ اس کی مالک کمپنیاں جو ہیں وہ اس کے مسلم بھائیوں اور بہنوں کے سینوں میں گولیاں اتارنے والی فوج کو فنڈ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ مطلب بظاہر کہنے کو ایک دور کا رشتہ ہے کہ جناب آپ جو ہے نا یہ میک ڈونلڈ سے کوئی شے خریدیں گے، کے ایف سی سے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، بہت ساری لسٹ آپ کو موجود ملے گی، ساروں کے مجھے نام بھی یاد نہیں ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ خاص کولا ہے، یہ آپ پئیں گے۔ اچھا، اس کی مالک کمپنی بہت جینرس جو ہے وہ ڈونیشنز دیتی ہے دولت صہیون کو، زائنسٹ کو، اور وہ جو ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو ہے نا وہ گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو جس چھری سے میرے بھائی کا یا میری بہن کا یا ہمارے غزہ کے بچوں کا گلا کاٹا جائے گا اور ان کا خون بہے گا، اس کے اندر ایک پیسہ دینے کا بھی میں روادار نہیں ہوں۔ اچھا، وہ بہت نامنل ہو سکتا ہے، وہ بہت کم ہو سکتا ہے، آلموسٹ انفیکٹو ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں بسا اوقات، وہ ساری کچھ اپنی جگہ پہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے دور دراز کے شہروں میں ایک مسلمان غزہ کے اپنے بھائی یا بہن کے لیے جو کم از کم وہ کہتا ہے میرے بس میں اتنا اور اتنا تو میں کر کے رہوں گا۔ اچھا، اس کے اندر جو اتنا بڑا جیسچر ہے نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ کئی ساروں نے بتایا، کچھ مطلب اسٹوڈنٹس مجھے بتا رہے تھے کہ یونیورسٹی میں ایسی ایسی لڑکیاں، وہ نہ مطلب ان کو نہ خاص کو دین سے، نہ کوئی جو ہے نا وہ اسلامی شریعت وغیرہ سے کوئی خاص شاید سروکار کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ اچھا، اس موقع پہ وہ ان کی کوئی پارٹی تھی، وہ کہیں پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، تو کئی ساری بچیاں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ کولا جو ہے وہ نہیں پینا، یہ نہیں، جو کہ مجھے اس وجہ سے کہ تو اللہ جانتا ہے دل باغ باغ ہو گیا کہ خدایا ہماری یہ بچیاں جن کو شاید ابھی تک کو خاص پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا دین اور امت کیا ہوتی ہے، غزہ کے ان بموں نے ان کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ یہ اپنے تو اس وجہ سے ریگارڈلیس بھائی کہ وہ اس جنگ کے اندر اس ہتھیار کا کتنا جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کی ایک سولیڈیرٹی جو ہے، امت کی جو ایک یکجہتی کا جو اظہار ہے اپنے غزہ کے، یہ اگر اس کے اندر صرف اتنا ہی ہو تو بخدا ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے۔ وجہ ایک اصل میں یہ ہے کہ وہ ہم بہت کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ جگہ جگہ مسجدوں میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بھائیو خود ٹھیک ہے بہت کچھ اس کے جوابات ہم دیتے ہیں، لیکن صاف سی بات تو یہ ہے کہ جب غزہ کا یہ بچہ اس کے چیتھڑے اڑتے ہیں تو میں کیا بتاؤں لاہور میں بیٹھے ہوئے یا گجرانوالہ میں اس بیٹھے ہوئے یا سرگودا میں بیٹھے ہوئے اس آدمی کو کہ اس بچے کی خاطر تم کیا کر سکتے ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہمارے۔ تو مطلب اس وجہ سے وہ کوئی شے جو اتنا بے بس انسان ہمارے ان شہروں میں بیٹھا ہوا اپنے ان بھائیوں کے لیے علامتی طور پر بھی کر سکتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی شے ہے، اور امت کا احساس جو ہے کم از کم اگر وہ بیدار ہو رہا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ ہتھیار اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ تو اس کی یہ ایک جہت تھی، اور میں آپ سے عرض کروں میرے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم جہت یہی ہے، اور اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا انشاءاللہ العزیز بہت سارا فائدہ بھی ہے، اور کئی سارے ملکوں میں تو کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی ہیں جن کمپنیوں نے یہ زائنسٹ اسٹیٹ کی مدد کی تھی، فنڈز دیے تھے، تو وہ کمپنیاں جو ہے نا وہ کم از کم ان ملکوں کی سطح پر دیوالیہ ہوئی پڑی ہیں۔ ابھی رات ہی حامد علی شیخ یہ کویت کے انہوں نے تصویریں لگائی تھی، کہتے ہیں کہ بعض اسٹور جو ہیں بالکل سنسان ویران پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی طرف سے کچھ ڈونیشنز جو ہیں نا وہ دولت بنی صہیون کو گئے تھے، اور ماشاءاللہ ایک عام مسلمان کسٹمر نے اتنی تو کم از کم غیرت جو ہے وہ دکھائی ہے۔ اچھا، یہ اس کے بعد کچھ آپ کہہ لیجئے کچھ ٹیکنیکل یا کچھ فقہی چیزیں ہیں بائیکاٹ سے متعلق، اس کا بھی ہم بیان کر دیں۔ اچھا، ایک بہت بڑا اس کو آپ اشکال کہہ لیجئے جگہ جگہ دیکھنے میں ملتا ہے، اور اپنی جگہ پہ بہت ویلڈ کویسچن ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ
جو ہمارے ہاں جو فرنچائز لیے ہوئے ہیں ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، ٹھیک ہے، وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنی جگہ پر تو ضرور بھاری بھاری فنڈ دیتی ہوں گی زائنسٹوں کو. اچھا، اور ٹھیک ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جب یہاں کی جو فرنچائز ہے، جو لاہور میں یا پشاور میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں ان لوگوں کی فرنچائز لیے ہوئے جو بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب فرنچائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ ملٹی نیشنل کو جانا ہے، کچھ حصہ جو ہے جو فرنچائز یہاں پر چلا رہا ہے اس کی اپنی آمدنی ہے. اور یہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے جو کراچی میں جو بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیپسی کا، کوئی کوک کا، کوئی یہ لیور بردرز کا وغیرہ وغیرہ، تو ان کی پروڈکٹس بیچنے والے ہمارے لاہور کے، اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ تو مسلمان ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اچھا، تو جناب آپ ان کو آؤٹ آف بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس سے بڑھ کر ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اچھا تو آپ ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ فرنچائز چھوڑ دیں. جس کسی نے میکڈونلڈ کی فرنچائز لی ہوئی ہے وہ میکڈونلڈ کی فرنچائز چھوڑ دے، جس نے کسی لیور بردرز کی دی ہوئی ہے، صابن ہے، یہ شیمپو ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، وہ کوئی ایک چیز تھوڑی ہے. کبھی کھنگالنے پہ آ جائیں تو اچھی خاصی ایک لسٹ بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ یہ لسٹیں بنا بنا کر آپ کو دے رہے ہیں. خدا را اس کو دیکھیے گا اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس پر عمل کیجیے گا. اچھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جتنے لوگ ہیں جو ان کی فرنچائز خرید کر یہاں بیٹھے اپنے بزنس چلا رہے ہیں مسلمان، یہ سارے کے سارے چھوڑ دیں، آؤٹ آف بزنس ہو جائیں؟ یہ جو ہے وہ دوسرا کویسچن ہے. اچھا، ایک تیسرا کویسچن ہے، اور کسی حد تک وہ ایک خاصا مکار قسم کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ کرتا ہے. اچھا، تو جناب آپ تو فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ان کا ہے؟ پتہ نہیں، فیس بک یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. اچھا، یہ بھی ان کا ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی آپ تو پھر تو اسلحہ بھی نہیں لینا چاہیے امریکہ سے یا بعض ایسے ممالک سے. امریکہ آپ کو پتہ کھل کھلا کر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے ہر طریقے سے، مالی، عسکری، سیاسی، ڈپلومیٹک، ہر سطح سے. اچھا، تو جناب آپ تو امریکہ سے F-16 بھی شاید لینا چاہ رہے ہوں گے. نہیں لینا چاہیے تو بائیکاٹ نہیں ہے. اچھا، تو ان تینوں یہ جو اشکالات ہیں ان کے حوالے سے ہمارا ایک بہت اصولی سا جواب ہے. اچھا، پہلی اس میں دو باتیں. ایک یہ ہے کہ بلکہ ایک میں بنیادی فاؤنڈیشن ڈال لوں اس مسئلے کی. اچھا دیکھیے، یہ جو بائیکاٹ کا ہتھیار ہم نے یا ہمارے بہت سارے اہل علم نے تجویز کیا ہے ہمارے اس دور میں نہتی قوموں کو اختیار کرنے کے لیے، یہ بائیکاٹ کوئی منسوس مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو نص آئی ہوتی کہ اے مسلمانوں تم کفار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. اچھا، نص آئی ہوتی تو ظاہر ہے پھر ہم وہ کرتے، سیدھا بائیکاٹ ہی کرتے. وہ جو بہت ضروری چیزیں ہیں کافر ان کو کسی وجہ سے بناتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں وہ دستیاب نہیں ہیں لیکن شاید بہت ضروری ہیں ہمارے لیے کسی وجہ سے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی اب جو ہے نا وہ شاید پھر صرف فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کی سطح پر جا کر تو شاید ہمیں اجازت مل جاتی. وہ تو آپ کو سور کھانے کی اور مردار کھانے کی اجازت مل جاتی. اس سے کم پہ شاید ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہوتی کہ جی اب ہم کیا کریں. اچھا، وہ یہ صورت میں اگر بائیکاٹ پر کوئی نص ہوتی، صاف سی بتا رہے ہیں آپ کو کہ کوئی ایسی یہ کوئی منسوس بات نہیں ہے. اچھا، تو پھر دلیل کہاں سے لی ہے ہم نے بائیکاٹ کے ہتھیار کی؟ ہم نے کہا کہ ایک شریعت کا ایک بہت کچھ موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں، تو بعض اصولوں سے استدلال کیا جاتا ہے اور اس سے بعض چیزوں کو یا تو واجب کیا جاتا ہے یا مستحب کیا جاتا ہے. اچھا، اور وہ اصول یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مصالح اور مفاسد کا موازنہ. اچھا، جن چیزوں سے اسلام اور مسلمانوں اور امت کے حق میں مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، کچھ نقصانات پیش آ رہے ہوں، اچھا تو ان سے روک دیا جاتا ہے. اور جن چیزوں سے مسلمانوں کو بطور ملت، بطور امت، بطور قوم فائدہ ہو رہا ہو کافروں کے مقابلے پر، ان چیزوں کو سجیسٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا، تو اس وجہ سے یہ جان لیجئے ایک فاؤنڈیشن ہے اس مسئلے کی. اس مسئلے کی بنیاد مصالح اور مفاسد ہیں. کوئی منسوس طور پر ایسا نہیں ہے کہ جی اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے، سود حرام کر دیا ہے تو اس پہ ہم کیا کریں گے. تو ایسا نہیں ہے. اچھا، تو جب اس کی دلیل جو ہے وہ مصالح اور مفاسد والے اس شرعی اصول سے
لی جائے گی تو ہر جگہ پر دیکھا یہ جائے گا کہ مسلمانوں کے حق میں کس چیز کے مفاسد اتنے ہیں کہ اس سے روکا جائے، یا تو از طور تحریم یا از طور کراہت، یا مطلب ہے کہ اگر اس کے مصالح زیادہ ہیں تو پھر اس کا مسلمانوں کو کرنے کا کہا جائے، یا تو از طور وجوب یا پھر از طور استحباب۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھیں گے۔ اچھا، تو اب فاؤنڈیشن ہم نے ڈال دی، تو اب ہم دو باتیں کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ بائیکاٹ کے وغیرہ کے ہتھیار استعمال کرنے پر ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے نیسیسٹیز اور لگژریز میں فرق کرواتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو نیسیسٹیز، جس کو ضروریات کہتے ہیں، عربی کی ضرورات جو ہے نا وہ ایک شدید ہے، اس کو نیسیسٹی ہم کہتے ہیں۔ اچھا، نیسیسٹیز جس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اجیرن ہو جائے گی۔ اچھا، اور لگژریز یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی انشاءاللہ مشکل نہیں کو ہو جائے گی، اجیرن نہیں ہو جائے گی، البتہ یہ ہے کہ وہ جو مزے کی ڈکار آپ کو فلاں کولا پی کے آتی تھی، وہ ڈکار آپ کی جو ہے نا اس وجہ سے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ آپ ایک یکجہتی کر رہے ہیں، اور اس کو جو بدماش جو ڈونیشن دے رہے ہیں ان کے قاتلوں کو، آپ کا انشاءاللہ اس میں حصہ پڑنے سے رک جائے گا۔ تو آپ کی ڈکار اتنی آپ کو پیاری نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لیے آپ اپنے غزہ کے بھائیوں کے قاتلوں کو جو ہے نا ایک طریقے سے مضبوط کریں اور ان کو فنڈ دیں، ایک طریقے سے آپ ان کو پیسہ دیں جو وہ فنڈ میں جا رہا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے اگر بس اس اصول کو جان لیجئے، نیسیسٹی۔ اچھا، جس وقت فرض کریں مسلمانوں کے کسی ملک میں اناج کی کمی ہے، غلہ نہیں ہے، غلہ آپ کی ایک بنیادی ترین ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اچھا کسی وجہ سے وہ آپ کو خریدنا پڑ رہا ہے، امریکہ بہت زیادہ گندم پیدا کرتا ہے، جو اس وقت آپ نے اچھا بائیکاٹ بھول گئے، آپ تو کہہ رہے تھے بائیکاٹ کرنا ہے، تو اب تو آپ اس سے جو ہے نا وہ اناج خرید رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اناج اور وہ جو سرخی پاؤڈر ہے، مطلب فرق ہے، یعنی اتنا زیادہ، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کے اندر بہت زیادہ نا ہمیں ایک شیطانی اور ایک مکاری نظر آتی ہے، ورنہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے تھوڑے سے اس کو فقہی لینگویج استعمال کر لی ہے، تو ورنہ ہر بندے کو یہ سمجھ ہے کہ یہ ایک بہت ہی شیطانی انداز کی جو ہے نا وہ خامخواہ ایک کٹ حجتی کر رہا ہے کہ جب ہم ان کے سرخی پاؤڈروں سے، ان کے شیمپوؤں سے اور ایک خاص فلیور کے صابنوں سے، جبکہ صابن بہت زیادہ مسلمان بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، شیمپو اس اعلیٰ پیمانے کے نہیں ہوں گے وہ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ بھی کئی سارے کولے جو ہے نا وہ آپ کو دے دیتا ہے، اتنے مزے کے بے شک نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ کی کوئی ضرورت جو ہے وہ پوری ہونے سے رک جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت اچھے اچھے برگر جو ہیں وہ آپ کو میکڈونلڈ وغیرہ کے علاوہ بھی آپ کو انشاءاللہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے دستیاب ہیں، ٹھیک ہے، وہ مزے میں کوالٹی میں کچھ فرق ہوگا، تو اس کو ہم لگژری کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے نیسیسٹیز اور لگژریز میں فرق کرنے کا اصول جو ہے وہ اگر آپ کر لیں تو جب ہم نیسیسٹیز کی بھی قربانی کروائیں گے تو پھر نقصان ہم مسلمانوں کا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اناج نہیں ملے گا، مسلمانوں کو اگر F-16 کی ضرورت ہے، اگر کسی ایسے ہتھیار کی ضرورت ہے جو کسی وجہ سے کافروں سے خریدا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس نے اوپن مارکیٹ میں بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ ہتھیار ہمارے پاس آتا ہے تو مسلمانوں کو فائدہ نہیں آتا ہے، تو مسلمانوں کو ہو سکتا ہے اتنا زیادہ نقصان ہو، مسلمانوں کی جانیں اور مال جو ہیں وہ ایونچولی خطرے میں پڑتی ہوں، تو یہ پھر ہمارا نقصان ہے۔ تو پھر یاد رکھیے کہ اصول کیا تھا کہ اس مسئلے میں کوئی منصوص بات تو ہے نہیں، تو مصالح اور مفاسد کا جو موازنہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز اس معاملے میں فائدہ دے رہا ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلمان تاجروں کو کہ آپ ان کی فرنچائز ہر حال میں چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اور بالعموم ہمیں اہل علم کی جو ہدایات نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ پوائنٹ آ جائے کہ مصالح اور مفاسد کا ایک جچا تلا، ایک نپا تلا موازنہ جو ہے وہ یہ تقاضا بھی کرنے لگے کہ ہاں وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمان تاجر جو ہیں وہ ان کے فرنچائز بھی چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت یہ آ جائے۔ اچھا، ایسے بالعموم ایسا نہ فتویٰ ابھی تک آیا ہے اور نہ اس کی نوبت ہے، اور حقیقتاً ہم اس کو سجیسٹ بھی نہیں کر رہے۔ ہم کسٹمر کی یہ نوٹ کر لیجئے، ہم کسٹمر کی سطح پر کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے وہ لوگ جو فرنچائز لیے ہوئے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے
ان کے بزنس میں جو اتنی ساری کمی آئے گی ہمارے کنزیومر کے بائیکاٹ کے نتیجے میں، ہم یہ کہنے کہ اس کو تو بھائی اپنے غزہ کے بھائیوں کے لیے صبر، اس پر تو صبر ہی کرے، برداشت ہی کرے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ فی الحال ہم یہ نہیں کہہ رہے، اچھا بات اس کی کیا ہے، اس کی موٹی وجہ کیا ہے؟ موٹی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ جنہوں نے فرنچائز وغیرہ لی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو وہ خلقت ہوگی نا جو ہمارا فتویٰ سنیں گی ہی نہیں، اس کو ضرورت ہی کیا ہے، یہ مولوی صاحب، مولوی تو ایسے بولتے ہیں، تو ان لوگوں نے نہ ہمارا فتویٰ سننا ہے اور نہ ہمارے فتوے کی ان کے ہاں کوئی حیثیت ہے۔ اچھا، ان کی تو آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، ان میں وہ ایک بہت چھوٹی سی تعداد ہوگی نا جو اچھا جناب وہ فتویٰ آیا ہے بعض اہل علم کا، اہل دین کا، کہ جناب ہم یہ فرنچائز جو ہیں یہ چھوڑ دیں۔ اچھا، یہ لوگ جو اتنے زیادہ ہیں کہ سن کر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کے چھوڑنے کے اگلے ہی لمحے 20,000 لوگ ایسے ہوں گے جو اس فرنچائز کو خریدنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، یہودی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ فرنچائز چھوڑ دے، فرنچائز لینے والے جو ہیں نا وہ بہت ہیں۔ تو ہوگا کیا کہ وہ لوگ جو فتوے کو اتنا زیادہ ریگارڈ کرتے ہوں گے کہ فتوے کی بنیاد پر وہ اپنا بزنس چھوڑنے پر تک چلے جانے والے ہوں گے، ایسے کمال کے لوگ جو ہیں، اچھا ان کو ہم آؤٹ آف بزنس کروائیں گے اپنے اس فتوے سے، جبکہ ان کی جگہ لینے والے ہزاروں کے ہزار جو ہیں نا وہ موجود ہیں۔ تو اتنے اچھے اپنے دیندار لوگوں کو ہم آؤٹ آف بزنس کروا دیں، جبکہ یہودی کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سطح پر تو ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ مختصر یہ ہے میری اس بات کا کہ یہ بائیکاٹ جس کی بالعموم منادی کروائی جا رہی ہے ہمارے اہل علم اور اہل دین حضرات کی جانب سے، وہ فی الوقت کل کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، دیکھیں گے۔ ہر وقت کے لیے پھر خاص اس لمحے کی کوئی مخصوص رہنمائی ہوتی ہے۔ آج اس وقت جو ہے نا وہ بائیکاٹ کنزیومرز کی سطح پر ہے، البتہ جو بزنسز کے مالک ہیں ان کی سطح پر بالکل نہیں ہے کہ ان کو ہم کہہ رہے ہوں کہ آپ یہ چھوڑ کر آؤٹ آف بزنس ہو جائیں، مارکیٹ سے نکل کر آپ گھروں میں آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہم نہ کہہ رہے ہیں اور نہ اس وقت اس کا ہمارے اس اسلامی عمل کو فائدہ ہے۔ ہاں، کنزیومر کی سطح پر ان کا جتنا نقصان ہم کروا سکتے ہوں وہ انشاءاللہ العزیز بہت اچھا ہے۔ کسی حد تک یہ جو ہے نا کہ کافر کو کچھ تو ذک پہنچانا، یہ ایک باقاعدہ کافر کو، اس کو نکایا کہتے ہیں عربی میں، نکایا، کافر کو کچھ ذک پہنچانا۔ اچھا، اس پر آپ کو اجر ملتا ہے، اس کو آپ کو اجر ملتا ہے۔ ایک پائی کی بھی ذک اگر آپ کافر کو، دشمن کو، حربی کو، آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بچوں، بچیوں کے قاتلوں کو آپ کچھ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اور اللہ کے لیے غیرت میں آ کر، اپنے نبی کے لیے غیرت میں آ کر، اپنے دین، اپنی ملت، اپنی امت کے لیے غیرت میں آ کر اس پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ اچھا، تو اگرچہ مضمون کسی حد تک مختلف ہے اور وہ باقاعدہ جہاد کا ایک مضمون ہے، لیکن اس کا یہ حصہ جو ہے وہ کسی حد تک ہم سورۃ توبہ کی اس آیت میں پاتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، کہ جہاں قدم دھرنے سے کافروں کو تکلیف ہوتے ہیں، وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، جہاں قدم دھرنے سے کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور کافروں سے کچھ بھی چھینتے ہیں اور کافروں کا کچھ بھی نقصان کرتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، تو لازماً اس عمل کے عوض ان کے لیے عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، تو یہ جو ہے مضمون سورۃ توبہ میں بیان ہوا ہے، تو کافروں کو جتنی ذک پہنچائی جا سکتی ہو، تو انشاءاللہ اس لحاظ سے میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ایک شعوری طور پر اس جنگ کا حصہ بننا، لاہور کے لوگوں کے لیے، پشاور کے لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے، پورے امت کے لیے، یہ دہلی، یہ حیدرآباد، یہ لکھنؤ، یہ ہر جگہ مسلمان کہتا ہے کہ کچھ بس میں نہیں ہے سوائے اتنی سی بات کے، تو انشاءاللہ العزیز
تو اس جنگ میں شعوری طور پر شریک ہو جانا فی نفس ہی انشاءاللہ ایک بہت اعلیٰ چیز ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس پر آپ انشاءاللہ والذی اخلاص نیت رکھیے، اس پر آپ اجر لیجئے، اور ہو سکتا ہے اس طریقے سے بہت ساری مسلمانوں کی کمپنیاں، مسلمانوں کے بزنس، مسلمانوں کے جو چینز ہیں وہ انشاءاللہ والذی سر اٹھا لیں گے. تو غزہ کی یہ جنگ جو ہے ہو سکتا ہے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ خود کفالتی کی راہ پر بھی انشاءاللہ والعزیز گامزن کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت